السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 7 قرآن کریم کے اندر آئے ہوئے نام ایسے ہیں جن کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ غور سے سنیں توجہ کے ساتھ کہ 7 نام ایسے ہیں قرآنی کے جن کو رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، مطلب نہیں بنتا، اور وہ 7 نام ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لوگ شوق سے رکھ رہے ہیں اور رکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں ان 7 ناموں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ کون کون سے نام ہیں اور ان کو رکھنا کیوں جائز نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کے یہاں ان میں سے کوئی ایک نام ہے یا کوئی نام پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً بدل دیں، چینج کر دیں، کیونکہ جب نام اچھا نہیں ہوگا تو پھر اثرات اچھے کیسے پڑ سکتے ہیں۔ جب نام ہی غلط ہوگا تو اس کی زندگی میں اثرات بھی غلط پڑیں گے۔ اچھا، وہ 7 نام کیا ہیں میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نام پایا جاتا ہے انہا، انہا نام پایا جاتا ہے بہت زیادہ، اور عورتیں اس کو رکھتی ہیں، بچوں کا نام رکھا ہوا ملتا ہے یہ انہا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے انہا انہا آتا ہے یہ، تو یہ لفظ ملتا ہے لیکن نام تو نہیں ہے نا۔ معنی کے اعتبار سے اگر عربی کے اندر ہم غور کریں تو ان کے معنی سے آتی ہیں، اور ہاں یہ ضمیر ہے، تو اس سے کیا بھئی اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو وہی چھوٹا نام اور یونیک نام کے چکر میں کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، چاہے اس کا معنی بنتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ تو انہا اگر کسی کا نام ہے تو اس کو چینج کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک نام پایا جاتا ہے لذینہ، لذینہ۔ پوچھنے پہ معلوم کیا بھئی آپ نے یہ نام کہاں سے رکھا ہے؟ کسی نے کہ میری دادی نے رکھا ہے اور قرآن کریم سے رکھا ہے۔ پتہ چلا تلاش کے بعد کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آیا نا الذین آمنوا الذین آمنوا، تو الذین سے لذینہ رکھ لیا بس خالی۔ لذینہ یہ اس میں موصولات میں سے ہے۔ یہ کیا ہے لذینہ؟ جو بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لذینہ بھی کوئی نام نہیں ہے، اس لیے یہ نام اگر کسی کا ہے تو بدل دیں، اچھا نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک نام اور ملتا ہے ہمارے معاشرے میں منہا، منہا، جیسے ایک پہلا آیا تھا انہا، اسی طرح سے منہا ہی ملتا ہے، منہا نام ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی اس سے ہے، اس سے کیا بھئی اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ من کے معنی سے ہا ضمیر ہے، تو اس کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا۔ اسی طرح سے ایک نام ملتا ہے ہمارے معاشرے میں انزلنا، انزلنا بھی بہت زیادہ شوق سے رکھا جاتا ہے اور پائے جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے انا نحن نزلنا، اسی طرح سے انزلنا ہم نے نازل کیا، اور اس طرح کے جو ہیں یہ ہم نے نازل کیا، کیا بھئی اس سے انزلنا ایسے نام رکھ لیا، کوئی اسم نہیں ہے، تو فعل ہے، تو بہرحال یہ نام رکھنے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ آپ کوئی اور اچھا بامعنی نام رکھیں صحابیات میں سے۔ اسی طرح سے ایک نام منتشا، منتشا یہ بھی قرآن میں آیا ہے، وہ تو عز منتشا و تذل منتشا، لیکن معنی اس کے اچھے نہیں ہیں، مناسب نہیں۔ منتشا یعنی جو کچھ تو چاہے، یعنی جیسا تو چاہے، منمانی کے معنی میں ہے، یہ اللہ کے لیے بولا گیا ہے، تو یہ بندی کا نام کیسے ہو سکتا ہے کسی کا؟ تو اس لیے یہ نام بھی نہیں رکھا جائے منتشا، اگر کسی کا ہے تو فوراً بدل دیا جائے، چینج کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں لڑکوں کا نام بھی پایا جاتا ہے، جیسے کسی کو کہنے لگے قالو، قالو، قالو کہتے ہیں قالو، اور دیکھنے میں معلوم ہوا کہ بہت زیادہ گورا چٹا، گورے چٹے انسان کو، خوبصورت انسان کو قالو قالو کہہ رہے ہیں۔ بھئی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دادا نے نام رکھا، کہاں سے؟ قرآن کریم سے رکھا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں کہا ہے؟ پتہ چلا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں سے یہ نام رکھا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے سن کر، اس طرح کے نام پائے جاتے ہیں، تو یہ نام آپ نہ رکھیں۔ قالو کوئی نہیں، قالو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ قالو ان لوگوں نے کہا، قالو ان لوگوں نے کہا، بھئی کیا کہا؟ کچھ نہیں، تو یہ بھی نام نہیں رکھا جائے، اگر ہے تو بھئی کوئی اچھا بمعنی نام رکھ لیں۔ اسی طرح سے ایک نام اور لڑکوں کا پایا جاتا ہے سارق، سارق، سارق سین الف را قاف، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم رکھ کیا رہے ہیں۔ کسی سے عالم سے معلوم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ نام معلوم کرنے کی توفیق ہوتی، ہم ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، جبکہ پتہ کیا ہے؟ سارق کے معنی آتے ہیں چور کے، چوری کرنے والا، سارق چوری کرنے والا،
اور کہتے ہیں ہم نے قرآن سے رکھا. بھئی قرآن کریم کے اندر ہے، یہ پایا جاتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، لیکن آپ یہ تو دیکھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے. سارق کا معنی آتے ہیں چوری کرنے والا. قرآن کریم کے اندر بیان ہوا اسی آیت میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو سارق نام رکھتے ہیں، اس لیے یہ نام نہیں ہونا چاہیے. سارق میں بتا رہا ہوں پھر کہ سین یعنی چھوٹے سین، الف، را اور بڑا قاف، سارق، یہ نام ٹھیک نہیں ہے. ناظرین یہ 7 نام میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. ان ناموں کا یقیناً قرآن کریم کے اندر وجود ہے، پائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، لیکن ان کا کوئی معنی نہیں بنتا. یہ نام رکھنے کے لیے موضوع نہیں ہے. اگر کسی کا ان میں سے کوئی نام ہو اس کو چینج کر دیں اور آئندہ اس طرح کے نام نہ رکھیں، کیونکہ نام کے اثرات زندگی پر لازمی طور پر پڑتے ہیں، اور اچھا جب نام ہوگا تو پھر اثرات اچھے پڑیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.